محترم سامعین اکرام، ابھی مجھے یہاں آئے قریب 10 منٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. 10 منٹ سے آپ لوگوں کی جو ہلچل اور جذبہ اور ایک طرح کی تڑپ محسوس کر رہا ہوں وہ حد درجے قابل مسرت ہے، اور آپ لوگ اس طرح کی کوششوں کے لیے قابل مبارکباد ہیں. اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں جو کسی بڑے کام کی شروعات کی دلیل ہوتی ہے. آپ جتنی تاریخ دیکھ لیں ہمارے شہر حیدرآباد کی، ہندوستان کی، یا اس سے پہلے اگر ہم عرب کی بھی تاریخ دیکھیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے اگر بات شروع کریں تو آپ کو دکھے گا کہ جو بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کارکردگیاں تھیں اس کی شروعات اسی طرح چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے ہوئی. اور یہ چھوٹی مجلسوں کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونا یہ ہر کسی کے جگر گردے کا کام نہیں ہے، یہ قابل صبر کام ہے. بڑا صبر آزما اور صبر طلب، اگر نا دل ہمارا یہ چمک دمک پسند کرنے والا اور ذرا نمائش نما ہوتا ہے کہ جہاں رنگینی ہو ہمارا دل وہاں کھینچا چلا جاتا ہے. اس طرح بند کمرے میں بیٹھنا، گفتگو کرنا اور آپس میں بہت مشکل سے آنا، یہ دل کے لیے چیزیں خوشنما نہیں ہوتی. لیکن ان تمام تر باتوں کو کچل کر اس طرح بیٹھ جانا اور کچھ سیکھنے سکھانے کی نیت کرنا، یہ بڑے لوگوں ہی کی دلیل ہے. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شروعاتی جو دور تھا وہ دار ارقم میں، ایسا کمرہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں ایک زمانے تک درس دیتے رہے اور باہر کسی کے کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی. وہاں کے جو لوگ نکلے آگے چل کر وہ اسلام کے اراکین شمار کیے گئے، ایسے لوگ جن پر اسلام کی بنیادیں تھیں، اور انہوں نے اسلام کی دعوت، اس کی کارکردگی، اسلام کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں سارے عرب تک نہیں بلکہ ساری دنیا تک پہنچائی. اور آج بھی ہم یہ جو بیٹھے ہیں اور سارے ملک ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں جو دین اسلام کے متعلق کام ہو رہا ہے اس کے پہلے پہل بیج اور پہلی پہل کھیپ وہی ہیں. تو میں آئے جب سے یہ جو ماحول دیکھ رہا ہوں اس سے بڑی مسرت ہو رہی تھی اور مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا. ہم تھے خادرباغ کے رہنے والے، ٹولی چوکی کے قریب کا جو علاقہ ہے. ابھی وہاں اطراف میں آپ کو بہت ساری مساجد دکھیں گی. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے شہر حیدرآباد کا مرکز بھی وہاں نہیں تھا. میری عمر بمشکل 6 برس 7 برس کی تھی، لیکن باتیں سمجھ آتی تھی. عبد الرحمن فاروقی رحمہ اللہ، عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ، اور اسی طرح صفی احمد مدنی رحمہ اللہ. میں پابندی کے ساتھ ان کے دروس اپنے گھر پر دیکھتا تھا. اس دور میں کسی گھر پر درس کا منعقد ہو جانا اور درس کے بعد چائے کا انتظام ہو جانا وہ بھی بہت بڑی بات تھی. لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی تھی کہ بھائی ان کے گھر درس کے بعد پھر چائے ہوتی ہے. یقین جانے اس وقت جو دروس میں شامل ہونے والے لوگ تھے، آج میں وہ چہروں کو کئی بڑی بڑی جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جماعت چل رہی ہے. تو اللہ کرے آپ کے بھی چہرے ویسے ہی آگے ہماری نسلوں کے لیے ہو جائے کہ آپ جماعتوں کو چلانے والے بن جائیں، اس لیے کہ اس طرح کے لوگ واقعی بڑے ہوتے ہیں. آپ بات کو سمجھیے اور ذہن نشین کریے. کبھی کبھار اس طرح کی مجلسوں میں آنا دل پہ ذرا شاق اور تنگ گزرتا ہے، لیکن یہ مجلسیں آپ کو بڑا بنائیں گی، سوچنے سمجھنے اور بڑے اقدامات کرنے پر مجبور کریں گی اور آپ کو قابل بھی بنائیں گی باذنہ تعالی. تو بات شروع ہوئی تھی اور اسی سلسلے کی ایک حدیث آپ کے سامنے کہیں گے. پھر ایک مخصوص موضوع کے تحت میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا آنا بیٹھنا اور اس طرح جمع ہونا یہ علم کی غرض سے ہے. علم کی غرض سے ہمارا چلنا کوئی معمولی چلنا نہیں ہوتا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہم اور بڑی پیاری روایت ہے، آپ اسے سنیے. اس مجلس کے لیے اور آنے والی جتنی مجلسیں یہاں ہوں گی کہیں اور منعقد ہوں گی جہاں علم کا بول بالا ہوگا تو یہ حدیث وہاں منطبق ہوگی، وہاں اسے ہم کسی نہ کسی صورت فٹ کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی
کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے، یعنی علم کے لیے چل کر جائے، تو اس انسان کے زمین پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہاں آنا علم حاصل کرنے ہی کی غرض سے، آپ لوگوں نے راستہ طے کیا، تو ظاہری طور پر آپ نے زمین کے کچھ فٹ اور کچھ قدم ماپے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری نیت درست ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے، تو ہم نے یہ زمین نہیں چلی بلکہ ہم نے جنت کے راستے کو پار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، آپس میں مدارسہ یعنی سیکھنے سکھانے کی نیت کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ مجلس بیٹھتی ہے، اس مجلس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس پر اپنی جانب سے رحمتیں برسانے شروع کر دیتا ہے، اور اس مجلس پر سکون، اطمینان اور امن و امان اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ایسی مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں، اس سے بڑھ کر ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ جو حقیر سی مجلس زمین پر بیٹھی نظر آ رہی ہے، جس میں بیٹھنے والے لوگوں کی قد و قامت غالباً 5 فٹ سے 6 فٹ کے درمیان ہی ہوتی ہے، اتنی ہی ہمارے جسموں کی حیثیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین کے علم حاصل کرنے کی غرض سے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری منزلت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پر بیٹھی مجلس کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ فرشتے ہمارے ذہن میں جب بات آئے تو عام طور پر ایک محدود تصور ہوتا ہے، لیکن یہ بھیا بات یاد رکھیں کہ فرشتے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے ہم محدود تصور سے دیکھیں۔ صرف 2-3 فرشتوں کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اس ٹکڑے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاملین عرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جسامت کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اجازت دے رکھی کہ میں حاملین عرش یعنی جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی جسامت، ان کی ہیئت بیان کروں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک ایک فرشتے کی قد و قامت اس قدر بلند، اس قدر عظیم ہے کہ کان کی لوڑکی سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر ہے۔ ایک فرشتہ، ایسے کئی فرشتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرغ نما ایک فرشتے کا تذکرہ کیا ترمذی کی صحیح روایت کے مطابق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا فرشتہ جس کی گردن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے، جس کے قدم 7 زمین تلے دھسے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ہماری اس مجلس کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ کے پاس نوری مخلوق فرشتے جو کبھی گناہ کرے یہ تو دور کی بات، گناہ کا تصور تک نہیں لا سکتے، تو ایسوں کے پاس ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز کہ آپ نے حدیث کا ٹکڑا سنا کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ تو آپ کا تصور ہوگا جیسے پرندے اپنے بچوں کو پروں میں گھیرتے ہیں، یہ فرشتوں کی مجلسوں کو گھیرنے کی بات ویسی نہیں ہے، بلکہ قدریں مختلف ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر سیاح ہوتے ہیں، چکر لگانے والے، ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ زمین پر چکر لگاتے رہیں۔ وہ زمین پر چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ انہیں علم کی مجلسیں چاہیے ہوتی ہیں، اور جیسے ہی کسی فرشتے کو علم کی کوئی مجلس ملتی ہے وہ آواز دے دے کر تمام فرشتوں کو بلا لیتا ہے، اور جب فرشتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس مجلس کو دیکھنے کے لیے دوسرے فرشتے پر چڑھ جاتا ہے اور دوسرا اس مجلس کو دیکھنے کے لیے تیسرے پر. اس طرح یہ سلسلہ بنتے بنتے آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے. اور جب یہ فرشتے آسمانوں تک پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل قائم کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ دیکھو کہ میرے بندے کس قدر اہم ہیں اور وہ اللہ کی عبادتیں کیسی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا, کہتے ہیں اللہ وہ تیری مجلس میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے. اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھی. اللہ کی جانب سے سوال آتا ہے کہ تو اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ شدت سے اس جنت کا سوال کرتے. ٹھیک ہے, وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے. اللہ کی جانب سے سوال آتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھی. اللہ کی جانب سے سوال آتا ہے اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو جس قدر شدت سے اس جہنم کی پناہ طلب کر رہے تھے, اس سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے, اس سے کہیں زیادہ شدت سے اس جہنم سے پناہ طلب کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے اس مجلس کے تمام تر افراد کو بخش دیا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات. فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین اس مجلس میں جو کوئی علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا, تیرا ذکر کر رہا تھا, تو نے انہیں بخشا. بات سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس مجلس میں فلانا ایک شخص تھا جس کا اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بس اپنے کسی کام یا کسی غرض سے آیا ہوا تھا, اس نے مجلس میں جگہ دیکھی سو بیٹھ گیا. اس کی مغفرت کی کیا وجہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جواب آتا ہے ہؤلاء القوم لا یشقی بہم جلیسہم. یہ وہ قوم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرے گا. تو یہ ہماری مجلس علم کی مجلس ہے. اگر علم کی مجلسوں کی فضیلتیں, یہاں آنے والوں کی فضیلتیں, یہاں آنے والے راستوں کی عظمتیں بیان ہونی لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مجلس ایسے ہی پون گھنٹے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا یہاں آنا, مل بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ ہے, اور ہماری ان مجلسوں پر فرشتوں کی گواہیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دلیل کے طور پر. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو بابرکت بنا دے. الہ العالمین ہماری اس مجلس کو ان مجلسوں میں شمار کر دے جن کا ذکر تو اپنے قریبی فرشتوں میں کیا کرتا ہے, اور جن کے لیے تو جنت کے راستے آسان کر دیا کرتا ہے. بفضل اللہ خبر ہوئی کہ الحمدللہ آپ لوگ بڑے زور و شور سے, بڑی شدت سے مسجد کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں, تو ایک دو چار باتیں اس سلسلے میں بھی سن لیجیے. مساجد جو اس زمین پر اللہ کے گھر ہیں, یہ صرف ہماری عبادتوں کی خاطر نہیں ہے, بلکہ مساجد کا ایک اپنا کردار ہے. عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں, قوم کو جوڑنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے, قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں مساجد کی بڑی عظمت تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مسجد کی عظمت بیان فرمائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے جڑے ہر شخص کی عظمت بیان فرمائی. جو انسان خود کو مسجد سے جوڑ لے وہ انسان عظیم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حبشیہ عورت کے بارے میں پوچھا. آزاد کردہ عورت حبشی تھی, کالی کلوٹی, کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا. مسجد نبوی میں وہ عورت عام طور پر خدمت کیا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں وہ عورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو فوت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اسے معمولی بات سمجھی کہ ایک عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی, ہم نے جنازہ پڑھی اور اسے دفنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھائی جائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قبر دکھائی گئی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر اس کی جنازہ ادا کی.
یہ مسجد سے جڑے ہوئے شخص کی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کی طرف چل کر آنے والے شخص کے سلسلے میں کہا کہ جو انسان ایک قدم مسجد کی طرف بڑھائے، ایک قدم بڑھانے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. کتنی روایتیں، کتنی فضیلتیں اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں. جو آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرے، قالین پہ پڑھے، کتنے ہی خشوع خضوع سے ادا کرے، اس کی نماز کا ثواب اسے ایک درجہ ملتا ہے. اگر مسجد کی جماعت چھوڑ دے تو جماعت چھوڑنے کا گناہ گار بھی ہوگا. لیکن جو انسان مسجد پہنچ جائے، گرچہ زمین ہی پر نماز ادا کرے، نیت بہتر ہو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں علی الاقل کم سے کم اس انسان کو 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. اگر نیت بہتر ہو تو پھر ثواب کے اضافے کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس سلسلے میں عبیداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فبین ذلک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی گناہ دونوں بیان کر دیا اور دونوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. فمن ہم بحسنہ، جو انسان نیکی کا ارادہ کرے، فعملها، اور اس نیکی پر عمل کر لے، کتب اللہ له الی 10 امثالها، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی اچھی نیت کی وجہ سے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. الی 700 ضعف. بخاری کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بات صرف 10 گنا تک نہیں ہوتی، بلکہ 10 سے لے کر کتنی 700 گنا تک پہنچ جاتی ہے. الی اضعاف کثیرہ. اور ثواب صرف 700 گنا تک بھی محدود نہیں ہوتا. الی اضعاف کثیرہ، انسان کی جتنی اچھی نیت ہوتی ہے اس کا ثواب اسی قدر اسے بڑھا بڑھا کر دیا جاتا ہے، کوئی حد بندی نہیں. جو انسان خود کو مساجد سے جوڑ لے اس انسان کی عظمتیں ہو جاتی ہیں. اور جو انسان مساجد بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو انسان اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے جنت میں محل اور گھر تعمیر کر دے گا. ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیتے ہیں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ کا گھر بنائے، مسجد تعمیر کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے. جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو مساجد میں پیسہ لگائے یا مساجد کی تعمیر میں کچھ اپنا حصہ رکھے، مٹی سیمنٹ کسی بھی اعتبار سے. ایسا نہیں ہے. جو انسان مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے، گرچہ وہ گھوم پھر کر لوگوں ہی سے پیسہ کیوں نہ طلب کر لے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، گرچہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر وہ کام کرا لے، اتنا بھی نہیں کر سکتا. 2-4 اینٹ صحیح اپنے ہاتھ سے رکھنے کی کوشش کر دے، یہ بھی اللہ کے گھر کی تعمیر ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے جنت میں محل رکھے گا. اور کتنی کوشش، کتنی بڑی مسجد. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کمصحف فتاتن، چوڑی کے گھونسلے جتنی بھی مسجد اس کے لیے جنت میں محل ہوگا. چوڑی کے گھونسلے جتنی کوئی مسجد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اتنا بھی اگر کوئی مال خرچ کر دے، چوڑی کے گھونسلے کے بنانے میں جتنا مال آتا ہے، کتنا مال لگتا ہے، اتنا مال بھی اگر کوئی اتنی کاڑیاں بھی ڈال دے، اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں محل کی تعمیر فرما دے گا. اور جو انسان اس طرح خود کو مسجد سے جوڑ لے، مسجد کے بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے، مسجد کی صفائی میں ادا کرے، مسجد میں لوگوں کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کرے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ رکھتا ہے. 7 خوش قسمت لوگوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک انسان کا ذکر کیا، کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. اس انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور کیسا دن؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے کا تصور ہی نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس قدر گرمی کے پسینہ کسی کے ٹخنوں تک تو کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک تو سینے تک تو منہ تک تو کسی کے کانوں تک ہوگا.
اس قدر شدید سخت دن. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے سائے میں 7 خوش قسمت لوگوں کو جگہ دے گا. اس میں سے ایک انسان کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایسا انسان جس کا دل مساجد سے لٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار، مساجد کو بہتر سے بہتر بنانے کا انتظام کرنا، مساجد میں جو کمی ہو وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرنا، مساجد سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، مساجد کی صاف صفائی، اس کی نظافت کا خیال رکھنا، جہاں کہیں مسجد میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. یہ سب علامتیں ہیں مسجدوں سے دل کے لٹکے ہوئے ہونے کی. تو جو انسان جس اعتبار سے خود کو مساجد سے جوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، گرچہ وہ مالدار نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس کوشش کے عوض باذنہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بچے ہوں کہ جوان ہوں کہ بڑی عمر والے، ہر انسان کی یہ کوشش ہو کہ وہ مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے، اور جتنا کردار ادا ہو سکے. آپ جاب کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو بہت مین پاور کی ضرورت ابھی ان دنوں پڑے گی. آپ بس اتنا کہیے کہ میں 1 جمعہ مہینے میں آپ کو دے سکتا ہوں، مجھے کسی مسجد بھیجا دیجیے، میں وہاں چاہوں گا پکڑوں گا تعاون لا کر آپ کو دے دوں گا. اتنا کام آپ کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے، میں ہفتے میں 2 دن چھٹی پہ رہتا ہوں، 5 گھنٹے چھٹی پہ رہتا ہوں، 5 دن میں آپ کی مسجد پہ ٹھہروں گا، نگرانی کروں گا، اور پھر آپ کو اس کا حساب کتاب بتاؤں گا. اتنا کر سکتے ہو کرو. جس انداز سے اپنا تعلق مسجد سے جوڑ سکتے ہو ہمیں جوڑ لینا چاہیے. نتیجتاً جنت کے محل کی بات ہے بھائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت کے محل کی بات. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت کی 1 بالش جگہ، صرف 1 بالش، اتنی جگہ اس دنیا اور دنیا کے درمیان جتنی دولتیں، جتنی نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. 1 بالش کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے محل کی بات ہو رہی ہے. تو جو انسان محل کے لیے کام کرے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا. یہی فضیلتوں کی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے اور جب پہلے قباء میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے قباء میں مسجد کی پہلے بنیاد ڈال دی. کچھ ہی دن کے لیے نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد ڈال دی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت بتا دی کہ جو وہاں 1 نماز ادا کرے اسے 1 عمرے کا پورا ثواب دیا جائے گا. نبی علیہ السلام وہاں سے مدینہ پہنچے. آپ علیہ السلام نے اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے، اپنی بیویوں کا حجرہ بنانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد ڈالی. اس لیے کہ مسجد کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، معاشرتی کردار ادا کرتی ہے، دینی کردار ادا کرتی ہے، لوگوں کو ایک جٹ رکھتی ہے، لوگوں کی ہمتیں قوتیں بڑھاتی ہے، ان کے علم میں اضافہ کرتی ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد بناتی ہے، ایک دوسرے کے مسائل کو آسان کرنے کا بڑا ذریعہ بنتی ہے. اور جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کوئی بتائے گا اس میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کر رہے تھے؟ نگرانی کر رہے تھے. بارک اللہ. ایک جواب اور جی، کیا کر رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت نبی علیہ السلام؟ ویسے ان دنوں آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالائے خانے میں قیام کرتے تھے. اینٹا اٹھا رہے تھے، پیسہ جمع کر کے صحابہ کرام تعاون کر رہے تھے. آپ جب سب جنے کام کر رہے تو ساتھ میں اینٹا بھی اٹھا رہے تھے. نبی علیہ السلام اینٹ اٹھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ. کیا کر رہے تھے؟ اینٹ اٹھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ. اور روایت کے مطابق اس انداز سے اینٹ اٹھا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ بطن مبارک دھول کی وجہ سے اٹھ چکا تھا، سارے جسم پر دھول بڑھ چکی تھی. اس قدر انہماک کے ساتھ نبی علیہ السلام اینٹ اٹھا کر مسجد نبوی کی دیواریں بلند کر رہے تھے. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، نبی علیہ السلام سختی سے انکار کرتے. اور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کی اینٹ کسی اور کے حوالے نہیں کرتے. آپ علیہ السلام بنفس نفیس بذات خود اینٹ اٹھاتے اور مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند کرتے. اور بلند کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ. آپ علیہ السلام مسجد نبوی کی دیواریں بلند کرتے اور کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام تو کوئی عیش و آرام ہی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے. اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصار مہاجرین جو یہاں خدمت کر رہے ہیں تیرے دین کی باغ ڈور ڈال رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے کردار سے آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ مساجد کی تعمیر کس قدر اہمیت کا حامل ہوتی ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم میں سے جس انسان کی جتنی استطاعت ہے ہمیں مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو خرچ دیتے ہیں بچپن سے انہیں اتنی عادت ڈالیے کہ ان کا ایک غلہ رکھیے، انہیں کہیے کہ بیٹا اگر میں 10 روپے دوں تو ٹھیک ہے، 8 روپے کھا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 روپے غلے میں ڈالو اور غلے پہ یہ نام لکھواؤ کہ مسجد کا تعاون۔ وہ بچپن ہی سے بچوں سے وہ پیسے مساجد میں ان کے ہاتھ سے دلوانے کی انہیں عادت ڈالو تاکہ آگے چل کر بکثرت انہیں مساجد کی تعمیر کرنے کی عادت پڑے۔ بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی قدر اہم ہے، اس کی تعمیر میں ہمارا جس قدر ممکن ہو سکے حصہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک کچھ باتیں بس تمہیدی تھی، گرچہ وقت کچھ زیادہ ہوا ہے۔ میں ایک اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، یہ اس لیے کہ جہاں بھی اس طرح کی نئی کوششیں ہوتی ہیں شروعات میں تو دل بڑے ہمارے اچھے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایسے ہی اچھا، صاف، شفاف اور مل بیٹھنے والا، اس کی دین کی خدمت کرنے کی خاطر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائے۔ لیکن جیسے ہی وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہے، اس میں ہم کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ کچھ مسائل شیطان کی جانب سے آ جاتے ہیں اور کچھ خود کی غلطیاں اور کچھ عمل میں کوتاہیاں یا گناہوں کی وجہ ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی آپس میں کئی طرح کی پھوٹ اور برازگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں عام طور پر امانت کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی شروعاتی کوششوں میں جس بات پر بڑی توجہ دینی چاہیے وہ بات ہے توحید و رسالت کے بعد امانت، کہ ہم میں سے ہر بچے جوان بوڑھے کے دل میں امانت کی اہمیت بیٹھ جائے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ تو امانت کے معنی ہوتے ہیں اطمینان کے، یعنی ایسا کام جو بالکل سکون و اطمینان والا ہو، جس میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ نے امانت پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ مومن امین ہوتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں، امانتوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی کہ وہ انبیاء امین تھے۔ تمام انبیاء کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ میں نبوت ملنے سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ امین، امانت دار، امانتوں کا لحاظ رکھنے والے۔ آپ علیہ السلام کی امانت کا یہ عالم تھا کہ جس رات نبی علیہ السلام ہجرت کرنے والے تھے، کس لیے ہجرت کرنے والے تھے؟ کہ مکہ کے کافر آپ علیہ السلام کی جان پہ آ گئے تھے، جان کے در پہ تھے کہ آپ علیہ السلام کی جان لے لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس رات اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، اور دروازے پر باہر دشمن کھڑا ہے جو آپ علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سلایا، اور سلاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جو تمہیں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اگلے روز میری ذمے جو امانتیں دشمنوں ہی کی صحیح رکھی ہوئی ہیں انہیں لوٹا کر مدینہ آنا۔ جو دشمن آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں ان کی امانتوں کا نبی علیہ السلام اس قدر لحاظ رکھا کرتے تھے، اور وہ دشمن بھی بڑے امانت دار دشمن تھے کہ دن میں نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے، رات میں آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ آتے، لیکن آپ علیہ السلام کی امانت پر انہیں اس قدر اطمینان تھا، اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے مال اور اپنی قیمتی چیزیں لا کے نبی علیہ السلام کے حوالے کرتے تھے۔ انہیں پورا بھروسہ تھا کہ چاہے ان کا معاملہ کچھ ہو لیکن یہ آدمی کبھی خیانت نہیں کر سکتا، بڑا امانت دار انسان ہے۔ اور جو انسان امانت کو چھوڑ دے وہ انسان بڑا برا ہوتا ہے، بلکہ اس انسان میں منافقین کی صفتوں میں سے ایک بڑی بدتر صفت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن
خانہ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی یہ کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانتوں میں خیانت سے کام لے. اور جو انسان امانت میں خیانت کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اس انسان پر بھی عائد ہوگا اور اس کے اطراف کے لوگ بھی اس کی خیانت کی وجہ سے متاثر ہوں گے. اور جو معاشرہ ہی خائن ہو جائے خیانت کرنے والا تو پھر ایسے معاشرے کو بس قیامت ہی کا انتظار کر لینا چاہیے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور پوچھا کہ متی الساعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں نا تو پھر تم سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے، تمہیں قیامت کا انتظار کر لینا چاہیے. اور جو انسان خائن ہو اور وہ میدان محشر میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی خیانت کی وجہ سے، اس کے دھوکے بازی اور غداری کی وجہ سے میدان محشر میں بھی اسے ذلیل و رسوا کرے گا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر غدار کے لیے، ہر خیانت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایک جھنڈا رکھے گا، جو جھنڈا اس کی قیامت کی نشانی ہوگا. میدان محشر میں رہنے والا انسان اس جھنڈے کو دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ جھنڈے والا انسان دنیا میں خیانت کرنے والا تھا، غدار تھا، دھوکے باز تھا. اور یہ جھنڈا کہاں ہوگا؟ تو ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں عند استہی، وہ جھنڈا اس کی سورین میں یعنی پیچھے کے حصے میں گاڑا جائے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں امین بنائے، خیانت سے اور خائنین سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اتنا ہی نہیں بلکہ خیانت کرنے والے کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہوگا. نبی علیہ السلام پل صراط کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں پل صراط کسے کہتے ہیں؟ پل ہے جو جہنم کی پیٹھ پر لگایا جاتا ہے. ہر کسی کو اس پل سے گزرنا ہوتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو کہ کافر. ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پل پر اپنا قدم رکھے. پل کیسا ہوگا؟ حدیثوں میں اس پل کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ سننے کے بعد ہماری زبان لرزنے لگتی ہے اور جسم کانپنے لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ پل جہنم کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، جہنم کی آگ سیاہ اور کالی ہوتی ہے، پل پر رائی کے دانے جتنی روشنی بھی نہیں ہوگی. یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور جہنم کی پیٹھ پر ہوگا. اور جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ 70 سال دور سے انسان اس کی گرمی محسوس کرتا ہوگا، لیکن یہ پل اسی کی پیٹھ پر لگایا جائے گا. اور اس پل کے اطراف میں آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے کانٹے ہوں گے جو انسان کو پکڑتے ہوں گے اور کھینچتے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پل لگایا جائے گا ثم ترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل کے لگانے کے ساتھ ہی ایک طرف سے رشتہ داری کو چھوڑے گا اور دوسری جانب سے امانت کو. اور رشتہ داری اور امانت یہ دونوں جائیں گی اور پل کے آزو بازو میں کھڑ جائیں گی. فتقومان جنبتي الصراط، یہ دونوں پل کے بازوؤں میں رہیں گی. جو انسان رشتہ داری میں کمی کرنے والا ہوگا، رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا، ان کے حقوق مارنے والا ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہوگا، رشتہ داری انہیں اس پل سے کھینچے گی اور جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گی. جو انسان رشتہ داری میں بڑا اچھا ہوگا، رشتہ داری مدد کرتے ہوئے اسے آگے بڑھائے گی. اسی طرح امانت کا بھی معاملہ ہے. جو انسان امانت میں کمی کرنے والا ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، تو خیانت اس انسان کو اس پل سے پکڑے گی اور سیدھے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے گی. اور جو انسان امانت کا لحاظ رکھنے والا ہوگا، امانت مدد کرے گی اور اس پل سے اس انسان کو پار لگائے گی. تو یہاں تک تو بات ہوئی امانت کی اہمیت اور اس کی خطرناکی کی. شریعت اسلامیہ نے ہم میں سے ہر انسان کو امانت اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تک کہا کہ ہر کسی کے ساتھ تمہیں امانت اختیار کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو،
نہ اللہ کے ساتھ اور نہ ہی اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ ہی تمہارے درمیان جو امانتیں رکھی جاتی ہیں ان امانتوں میں خیانت کرو۔ خیانت کرنے والا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اد الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے نا اس کی امانت کو ادا کر دو، اس نے جیسی چیزیں تمہیں دی ہیں اسے ویسی چیزیں واپس لوٹا دو۔ ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے، جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہو باوجود اس کے تم اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہوگی صحیح ہے، لیکن بدلے میں تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، اس لیے کہ تم مومن ہو۔ یہ چیز مومن کے لیے زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنوں کے ساتھ یا جو اس کے پاس امانت رکھائے اس کے ساتھ خیانت کرے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آئی؟ اب ایک اہم مسئلہ ہے، یہ امانت ہمیں کہاں اختیار کرنی چاہیے یا آپ لوگ بتائیے؟ ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، مطلب ہم اسے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ امانتوں کا تعلق 3 چیزوں سے۔ پہلا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ امانت کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا درجہ ہے، اس کا تعلق ہے خود اپنے آپ سے۔ اس کا تیسرا درجہ ہے لوگوں کے ساتھ امانت۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ امانت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ امانت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہم وہ کام کریں، اور اللہ نے ہمیں جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، یہی امانت ہے۔ جو انسان اللہ کے کرنے کے کاموں کو چھوڑ دے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا وہ کرنے لگ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ امانت دار نہیں ہے۔ یہ موٹے الفاظ میں اور چھوٹے الفاظ میں ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے کاندھوں پر امانت ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے کہا یہ شریعت، یہ قرآن ہم نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا، ہم نے زمین پر پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان، زمین، پہاڑ، سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا، لیکن سبوں نے اس امانت کے بوجھ، اس کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھایا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کے کاندھے پر، میرے کاندھوں پر، آپ کے کاندھوں پر ہمارا دین امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے نہیں سنبھالتے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ہم ہیں، اپنا عمل ہے، اپنی سوچ ہے۔ ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، گزشتہ زندگی کو دیکھیں، خود کے اعمال کو دیکھ لیں، سوچ لیں کیا میں اپنے رب کے ساتھ امانت برت رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ امانت، کون ہے ہم میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے؟ وہ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، حرام چیزیں کیا ہیں، حلال چیزیں کیا ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ بس موٹی بات ہمیشہ اتنی ذہن میں رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کا کرنا لازمی ہے، کریں گے تب ہم جا کے امین ہوں گے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور حرام کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے تو پھر ہم خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ امانت کا دوسرا درجہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے خود اپنے آپ کے ساتھ امانت، اپنے جسم کے ساتھ امانت۔ یہ جسم ہمارا اپنا ہے؟ ہاں نہیں ہے بھائی، یہ جسم نہیں ہے ہمارا اپنا، اللہ کی جانب سے ہمارے حوالے امانتاً ہے۔ یہ جسم ہمارا اپنا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چھوٹی سی بات سوچ لیں کہ ہمارے جسم میں اتنے بال اگتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، ہم بالوں کے اگنے کو روک نہیں سکتے، ہمارا اپنا جسم۔ ہاں
کتنے بال ایسے ہیں جو جھڑ جاتے ہیں, جھڑے ہوئے ایک بال کو اگا نہیں سکتے. ہاں, اور آج کل کتنے نوجوان لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, آپ کو فیس بک واٹس ایپ وغیرہ پر دکھتے ہیں ان کے نعرے کہ میرا جسم میری مرضی. جسم کیسا جسم, کس کا جسم؟ آدمی کو اس کی غلاظت پر اختیار نہیں ہے, اس کا جسم نہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امانت ہے. اور اس جسم کا لحاظ رکھنا ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کیسا لحاظ رکھیں گے؟ اس کے لیے وہ چیزیں دیں گے جو اس کے حق میں مفید ہیں, غذا کے طور پر. سمجھ رہے ہیں؟ جو غذا اس کے لیے بہتر ہے ہم اسے وہی غذا دیں گے. اور جتنی حلال غذائیں ہیں انسان کے جسم کے لیے بہتر ہوتی ہیں. جو غذائیں انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں, حرام کردہ ہیں, اس سے انسان کے جسم کو بچانے کی کوشش کریں گے. ایک چیز, جسم کا استعمال وہی کریں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کو روکنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں سے جسم کو روکنے کی کوشش کریں گے. آنکھ کا غلط استعمال نہیں, کان کا غلط استعمال نہیں, زبان کا غلط استعمال نہیں, ہاتھ پاؤں کسی بھی چیز کا غلط استعمال نہیں. اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے اس جسم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. اب قیامت کا دن ہوگا ہمارا یہ جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے دے گا. یہ اپنا جسم نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جسم ہے, ہم اسے جس قدر ہو سکے جانوروں کی طرح, بے لگام گھوڑوں کی طرح عیش و عشرت میں جھونکتے رہے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دشمن کو اپنے خلاف پال رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اللہ نے کہا کہ جس چیز کا علم ہے اس کے پیچھے مت بھاگو. یہ تمہاری آنکھ, تمہارے کان, تمہارے دل, ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا. کس قدر پوچھے گا؟ اللہ نے کہا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, روز قیامت انہیں لایا جائے گا. ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی آنکھ, ان کے کان, ان کے جسم کی جلد یعنی ان کے اعضاء اس انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے. اور یہ انسان بڑے تعجب سے, بڑے افسوس کے ساتھ, حیرانگی کے ساتھ اپنے جسم سے پوچھ رہا ہوگا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ تم میرا جسم ہو, میں دنیا میں تمہیں سکون پہنچاتا رہا ہوں, اب تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ یہ ہمارا جسم جسے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں, یہ روز قیامت ہم سے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہم سے اس ذات نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے. ہماری آنکھ گواہی دے گی ہم نے کیا کچھ دیکھا, کان گواہی دیں گے ہم نے کیا کچھ سنا, زبان گواہی دے گی کیا کچھ کہا, کس کے بارے میں کہا, کیسا کہا, کتنا کہا. جسم گواہی دے گا. اسی جسم کو سکون پہنچانے کے لیے اذان ہوتی ہے, آرام کرتے ہیں, جسم ہی گواہی دے گا. پیٹ کو آرام پہنچانے کے لیے جو چاہے اس میں ٹھوس رہے ہیں, پیٹ گواہی دے گا. بے حیائی فحش چیزیں آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں, آنکھیں گواہی دے گی, حتیٰ کہ شرمگاہیں بھی گواہی دیں گی. انہوں نے کیا کچھ کیا, کیسا ان کا استعمال ہوا. تو یہ امانت کا دوسرا درجہ ہے کہ ہمارے جسم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے حوالے امانتاً کیے ہوئے ہیں, یہ ہم سے لے لیے جائیں گے. اب پھر سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کا کیسے استعمال کیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس سے 5 سوال ہوں گے نا. 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن عمرہ, عمر کے بارے میں. تمہیں جوانی بھی ملی تھی, جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اسے تم نے کہاں گوایا, کہاں تپایا, کہاں کھپایا. اب امانت کا تیسرا درجہ ہے اور ہم اس درجے پر اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. امانت کا تیسرا درجہ ہے لوگوں کے ساتھ امانت. یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے, اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی امین ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی، خود کے ساتھ بھی امین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نمازوں کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، پہلی صف میں آپ انہیں بفضل اللہ دیکھ لو گے، داڑھی بڑے خوشنما، نماز روزوں کے پابند۔ جہاں تک بات جسم کی ہے تو حلال حرام کی بڑی تمیز، یہی کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، اس وقت کھائیں گے، اس وقت نہیں کھائیں گے، اچھی باتیں، لیکن جب بات لوگوں کے ساتھ امانت کی ہوتی ہے تو وہ اس میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ امانت یہ کئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو امانت ہوتی ہے وہ ان کے مالوں میں ہوتی ہے۔ جو مال لوگوں کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کہہ کر دے یا بغیر کہے ان کا مال آپ کے پاس پہنچ جائے، وہ امانت ہی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ جو مال آپ کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو جس کا مال ہے وہ اس کی جانب سے آپ کے پاس امانت ہے، چاہے وہ کہہ کر دے یا بغیر کہے وہ مال آپ تک پہنچ جائے۔ خاصتاً وراثتوں کا مسئلہ اس سلسلے میں بڑا نازک ہے۔ جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کی وراثتوں کا حصہ اپنے پاس دبائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے، یہ امانت میں خیانت ہے، وہ اس کا حق ہے، آپ اسے دے دیجیے، آپ کیوں اس کے مال پر کنڈلی مارے بیٹھے ہو۔ اسی طرح زمینوں کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں زمین ماپ لی، ایک بالش زمین، دو بالش، ایک ہاتھ، ڈیڑھ ہاتھ، ایک گز، دو گز زمین آگے بڑھ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو انسان اس زمین میں ناحق کسی کی ایک بالش زمین لے لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک بالش زمین کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ چیز ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قضیبا من اراک، اگر تم ناحق اپنے بھائی کی مسواک کی ایک کاڑی بھی لے لیتے ہو، ایک کاڑی بھی لے لیتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک کاڑی کے عوض تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ ایک کاڑی، عام طور پر ہم دکانوں پر جاتے ہیں، بھائی یہ چیز دے دیجیے، کتنے؟ 100 روپے کی، 90 روپے، 10 روپے بعد میں دے دیتا ہوں، نیت نہیں ہوتی ہے دینے کی، لیکن کہہ دیتے ہیں نہیں، آپ نے کہہ دیا آپ کو دینا پڑے گا، وہ اس کی امانت اب آپ کے پاس ہے، مگر نہ آپ اس سے معاف کروائیے، کہیے کہ نہیں آگے نہیں دوں گا، ختم، ابھی اتنے میں دینا ہو تو، نہیں دینا ہو مت دو، میں انتظام کروں گا۔ یہ نہیں کہ دے دیجئے پھر بعد میں دے دوں گا، اور دینے کی نیت نہ ہو، ہم خائن ہیں، ہم اس کے روپیے پیسے کھانے والے ہیں۔ اور جہاں تک بات اور لوگوں کے مال کے کھا جانے کی ہے تو اس قدر بدترین گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے نیک اعمال اس کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ حرام مال کا کھانا انسان کی عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا پاک ہے، وہ پاک چیزوں ہی کو، پاک عبادتوں ہی کو، پاک مال ہی کو قبول کیا کرتا ہے۔ ولا يقبل الا طیبہ، جو چیزیں پاک ہوتی ہیں وہی چیزیں اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جو سود کا پیسہ کبھی نہ چاہتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتا ہے، بینک کا سود ہو، یہ سود ہو، اسے کہیں دے دو تو ثواب کی نیت مت کرو، اس لیے کہ پاک نہیں ہے، اور جو پاک نہیں ہوتا وہ اللہ کے پاس مقبول بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے آنے کے مال کے سلسلے میں علماء کا یہ قول ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اوروں کا ہڑپ کر مسجدیں بناتے ہیں، یہ مقبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ، کسی طرح کا شائبہ اس پر نہ پڑے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو وہی حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ حدیث میں یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موازنہ کیا، اس موازنے کو سمجھیے، اللہ نے جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیا وہ حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا۔ معمولی بات ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو کس بات کا حکم دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں
अल्लाह ने अपने रसूलों को हुक्म दिया और कहा या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ए अल्लाह के रसूलों पाक माल खाया करो, पाक चीजें खाया करो। अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें जो पाक माल दिया हुआ है उस पाक माल से खाया करो। हराम चीजों से खुद को जिस कदर मुमकिन हो सके बचाना चाहिए। फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का तज़किरा किया, थुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफर अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इला समा फ़क़ाल या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी की मिसाल बयान फरमाई, एक आदमी का तज़किरा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आदमी निकला हुआ है लंबे सफर पर, और सफर इतना लंबा कि कपड़े सारे के सारे मैले कुचैले हो गए, बाल परागंदा गर्द आलूद हो गए, और परेशानी के आलम में भी है। और वो आदमी आसमान की जानिब अपने हाथ बुलंद किए अल्लाह से बारहा गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है, या रब्बी इलाहुल आलमीन ये दे दे, इलाहुल आलमीन वो दे दे, इस परेशानी से बचा ले, उस मुसीबत से बचा ले। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं व मतअमुहु हराम, उसका खाना हराम का, व मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम का, व गुज़्ज़िया बिल हराम, उसके जिस्म की परवरिश हराम की, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इस बदबख्त इंसान की दुआ कबूल हो तो कैसे हो। उलमा इस हदीस की शरह में उलमा कहते हैं और बड़ी अहम बात कहते हैं कि इस इंसान ने दुआ की कबूलियत के कितने जरिए इख्तियार किए। ये आदमी सफर पर है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है, एक जरिया। दूसरा जरिया ये आदमी परेशान हाल है, और परेशान हाल की दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है। इस आदमी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं। हदीस में अल्लाह कहता है कि जो बंदा मेरी तरफ हाथ उठाए मुझे शर्म आती है कि उसके हाथ खाली लौटा दो। ये भी दुआ की कबूलियत का बड़ा जरिया। उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना का हवाला दिया, रब, और ये अल्लाह के इसमें अजीम है, अस्माए आज़म में से एक इसम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से दुआ करो तो अल्लाह से पुकारा करो, अल्लाह उन नामों के हवाले तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तो इसने कितने जरिए इख्तियार किए, सफर, परेशानी, हाथ आसमान की तरफ उठा लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों का हवाला दिया। 4 जरिए दुआ की कबूलियत के इसने इख्तियार किए। लेकिन इन 4 जरियों के बिलमुकाबिल एक हरकत इसने ऐसी की जिसने इन चारों जरियों को इसके मुंह पर मार दिया। क्या? अकले हराम, हराम माल खाने वाला, बात खत्म। जो इंसान हराम खाए, किसी और का मार कर खाए, उस इंसान की इबादतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करता। तो रिवायतें 3 आपके सामने रखी गई। एक, जो जमीन वगैरह में एक बारिश ले ले, रोज़े क़यामत सातों जमीनों को तौक बनाकर डाल दिया जाएगा। जो मिसवाक की अलल अकल एक काड़ी ले ले, सिर्फ एक काड़ी, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उसे एक काड़ी के वजह से जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, और दुनिया में उसकी रिवायतें, उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इस सिलसिले में कई हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हम तक पहुंचती है, लेकिन तमाम हदीसें आप तक पहुंचाने का वक्त भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कुछ बातें हैं किससे मुताल्लिक, लोगों के मुताल्लिक जो अमानतें हैं उन अमानतों से मुताल्लिक, और लोगों के मुताल्लिक जो अमानतें होती हैं, जो अमानतों का तीसरा दर्जा है, उसमें एक अमानत होती है राज की बातें, वो भी अमानत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इज़ा हद्दस अर्रजुल बिल हदीस सुम्मा इल्तफत फहिया अमाना। जब कोई आदमी तुम्हें कोई खास बात बताए और बात बताते हुए वो आगे पीछे देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस कोई आदमी तुम्हें कहते हुए इस तरह देख ले, वो बात तुम्हारे पास अमानत है। कोई ये कह दे कि मैं जो कह रहा हूं अमानत है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो सिर्फ कहते हुए इस कदर आगे पीछे देख ले, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं फहिया अमाना, वो बात तुम्हारे पास अमानत है, तुम उस बात को औरों के दरमियान फैलाते
مت پھرو. ہاں ہم کہتے ہیں کہ اس نے امانت کہی کہنا تو نہیں چاہیے پر کیا کریں معاملہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. نہیں خائن ہو جاؤ گے. یہ تو منافقین والی امانتیں ہیں علامتیں ہیں کہ جب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں کے ہوتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں کے ہو جاتے ہیں. نہیں, جب کوئی آدمی ہمارے سامنے ایک راز کی بات کہہ دے تو وہ راز کی بات راز ہی رہنی چاہیے, وہ ہمارے دل میں دفن ہو جانی چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, ہم اسے دیکھیں. میرا گلا اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ ساری باتیں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھو. ہاں راز کی باتوں میں زوجین یعنی شوہر اور بیوی کی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں اس کا مقام عام باتوں سے زیادہ اہم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وهي تفضی الیہ ثم ینشر سرها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے دن خیانتوں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے بدتر خیانت تصور کی جائے گی, سب سے غلیظ خیانت تصور کی جائے گی, وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے, بیوی عورت کے پاس آئے اور پھر وہ اپنے درمیان کی باتیں لوگوں کے درمیان کہتے ہیں. آج کل خاصتاً نوجوانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے اور کچھ بڑے لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنی شیخی بھگارنے کے لیے کمرے میں ہونے والی باتیں لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. خاصتاً جو نئے جوڑے ہیں نا, دولہا دوسرے دن گھر کے باہر نکلے تو سارے دوستوں کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ کچھ سنائے گا. یہ بہلا پھسلا کر باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے ہی لڑکی اپنے گھر جاتی ہیں اس کی بہنیں, اس کی سہیلیاں, اس کی کچھ قریبی رشتہ دار اسے اپنے گھیرے میں ڈال کر بیٹھتی ہیں اور اسے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور یہ احمق بتا بھی دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. بھائی لباس کس لیے ہوتا ہے؟ جسم کے راز چھپانے کے لیے ہوتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کے جسم میں عیب ہے. میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی ایسا ہو جو یہ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میرے جسم میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ہر انسان عیب دار ہے, کسی نہ کسی طرح کا عیب ہمارے جسم پر موجود ہے. کوئی دھبا, کوئی داغ, کوئی گڑا, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم ان عیبوں کو اس لباس سے چھپاتے ہیں. کوئی اپنا لباس چوراہے پر اتار کر خود کو بے عزت نہیں کرتا. یہی مسئلہ زوجین کا ہے. دونوں پر نکاح کا لباس پڑا ہوا ہے, وہ اس لباس سے اپنی آپس کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرے جس قدر ممکن ہو. اپنی راز کی باتوں کو اوروں کے سامنے فاش نہ کرے. یہ تو باتیں ہنسی مذاق کی ہوئی. اب بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لا قدر اللہ اگر ان کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو پھر اللہ ہی رحم کرے. ہمارے کانوں میں سننے کی قوت نہیں ہوتی. عام طور پر لڑکیوں اور لڑکے ویسے ویسی باتیں آپس کی بیان کرتے ہیں. خیانتیں ہیں, یہ سب خیانتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے سلسلے میں تو کہا ان من اعظم الامانہ, یہ خیانتوں میں بدتر خیانت ہے. جو اس کا لحاظ رکھے اللہ سبحانہ و تعالی جو امانتوں کا ثواب دے گا, اس امانت کا ثواب دوسری امانتوں سے بڑھ کر دے گا. تو لوگوں کے درمیان جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ راز کی باتیں بھی ہمارے لیے کیا ہے, امانت ہے. اسی طرح لوگوں کے درمیان جو امانتیں ہیں ان امانتوں میں ہماری نوکریاں بھی امانت ہیں. بات صرف 4 روپے کوئی لا کر رکھا دے تو وہی امانت کی نہیں ہے. روپیے, پیسے, مال دولت کے ساتھ ساتھ باتیں امانت ہوتی ہیں. باتوں کے ساتھ ساتھ ہماری نوکریاں بھی امانت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ جو 2 لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کنویں پر, انہوں نے پانی پلا دیا, بڑی امانت کے ساتھ نگاہیں نیچی ہیں, انہوں نے مدد کی. انہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا یا ابت استاجرہ, اے ابا اس آدمی کو اجرت پر رکھیے, نوکری پر رکھیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بہتر مزدور, بہتر نوکر وہی ہوتا ہے جو جسمانی اعتبار سے اچھا ہو, طاقتور ہو, امانت دار بھی ہو. تو ہماری نوکریاں کیا ہیں, امانت ہیں. ہماری جس قدر ممکن ہو سکے ہم اپنی نوکریوں سے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نوکریاں 3 طرح سے امانت ہے. یہ بات سمجھیے اچھے سے, 3 طرح سے ہماری نوکریاں
امانت ہے. سب سے پہلے وقت کے اعتبار سے، دوسرا کام کے اعتبار سے، تیسرا صلاحیتوں کے اعتبار سے. سب سے پہلے کام کے اعتبار سے ہماری نوکریاں امانت ہیں. آپ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی زبان دیتے ہو کہ میں اس وقت کام کروں گا، اسی بات پر آپ نوکری پر چڑھتے ہو. آپ 9 بجے سے تاخیر پر پہنچتے ہو، چاہے کتنی تاخیر ہو. آپ نے جتنی تاخیر کی آپ نے اتنی وقت میں خیانت کی. آپ وقت پر پہنچتے ہو پر وقت سے پہلے نکل جاتے ہو، تب بھی آپ نے وقت پر خیانت کر دی. ہاں، آپ جس کے پاس کام کر رہے ہو اس سے اجازت لے لیجیے، وہ اگر اجازت دے دے الگ بات ہے، لیکن اس وقت کو چرانے کی کوشش مت کیجیے. اگر آپ اس وقت کو چراؤ گے، گرچہ یہ مالک نہ دیکھے پر وہ مالک آپ کو دیکھ لے گا. تو نوکریاں وقت کے اعتبار سے امانت ہوتی ہیں. دوسرا کام کے اعتبار سے امانت ہوتی ہیں. آپ نے سامنے والے کو زبان دی کہ میں 9 سے 5 آپ کے پاس کام کروں گا، اور جب میں 9 سے 5 آپ کے پاس کام کروں گا تو میں اس طرح کی 10 چیزیں آپ کو بنا کر دوں گا، 10 گلاس آپ کے حوالے کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 10 نہیں بنائی، سستی کرتے ہوئے 8 بنا ڈالی، تو آپ نے اپنے کام کے ساتھ خیانت کی. کیونکہ سامنے والے نے آپ کو صرف وقت کے لیے نہیں رکھا، اس وقت میں اتنے کام کے لیے رکھا. گرچہ آپ وقت پر پہنچتے ہو لیکن آپ اتنا کام نہیں کرتے جتنا کام آپ کے کاندھوں پر اس نے ڈالا ہے، تو آپ اپنے کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. آپ وقت پر بھی پہنچ جاتے ہو اور اس طرح کی 10 چیزیں بھی بنا ڈالتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے بہتر سے بہتر بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے سستی کی. آپ نے اس کی وہ فنیشنگ نہیں دی، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ڈالی جس خوبصورتی پر آپ کو نوکری کے لیے رکھا گیا تھا. تو آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. آپ کو کام دینے والا آپ کا چہرہ دیکھ کر کام نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کا وقت دیکھتا ہے، آپ کا کام دیکھتا ہے، آپ کی صلاحیت دیکھتا ہے. ان تینوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو نوکری کرنی پڑے گی. اگر آپ ان تینوں میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اپنی نوکریوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. اب ایک آخری بات کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے کہ ہم نے کہا کہ آپ لوگ کام شروع کر رہے ہو تو شروعات میں امانتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، مسجد کی بنیاد میں تمام باتوں کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے. تو ہر اعتبار سے ہم خود کو امین بنانے کی کوشش کریں، خود کو امانت دار رکھنے کی کوشش کریں. جو امانت دار ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اور جو انسان خیانت کرے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا. کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا قدر اللہ ہمیں منافقین میں شامل نہ کر دے. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو. آپ کی یہ مجلس واقعی بڑی پر رونق مجلس ہے. ہمارے استاذ حسین حفظہ اللہ کہتے تھے کہ مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگ توجہ سے بیٹھے، مدرسہ عمارت سے کبھی نہیں ہوتا. اور وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایک درخت کے نیچے پڑھائے، اب پڑھانے کا حق ادا ہو جائے نا تو وہ جامعہ ہے، مدرسہ ہے. اور کوئی بڑی عمارت میں بیٹھے اور پڑھانے کا حق ادا نہ ہو تو وہ مدرسہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہترین مجلس ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اس سے زیادہ آپ لوگوں نے حق ادا کیا. بارک اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حدیثوں کا مصداق بنا دے جن میں اس طرح کی مجلسوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، جن مجلسوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، سکینتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں. اللہ ہمارا بھی ذکر اس کے قریبی فرشتوں میں کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.